کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ صبح کو اٹھتے، کچھ پیسے ساتھ لیتے، راشن ساتھ لیتے، اور سواری کا منہ اس طرف ہو گیا تو چل نکلتے۔ ان کو 2 دن 3 دن 4 دن لگ گیا تلاش کرتے کرتے، اشعار پڑھتے، روتے، کہیں میرا بیٹا مل جائے، جتنے پیسے بھی مانگے گا دے دوں گا۔ اب 2 4 5 دن کے بعد پلٹ کے واپس آ جاتے، گھر آتے، رات گزارتے، پھر راشن پانی اور لے لیتے، پیسے ویسے لے لیتے، پھر سواری دا ہوں ادھر ہو گیا تو ادھر نکل گیا، پھر کئی دن کا سفر کیتا، حضرت زید نہیں ملے، پلٹ کے واپس آ گئے، پھر گھر رہے، پھر نیا کھانے پینے کا سامان لیا، پیسے ویسے لیے، پھر ادھر چلے گئے، اور ایک بات کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے زید مجھے پتہ نہیں ہے کہ تو زندہ ہے کیا نہیں، لیکن میری سواری تھک بھی گئی تو میں پیدل تجھے تلاش کرتا رہوں گا، یا تو مجھے مل جائے، اور اگر نہیں ملے گا تو تیرا باپ تجھے تلاش کرتے 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 راہ میں مر جائے گا، جیتے جی آرام سے بیٹھیں گے نہیں، اپنے بیٹے کو تلاش کریں گے۔ اب تلاش کرتے 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 آخر ایک وقت آیا کہ انہیں پتہ چلا کہ تیرا بیٹا مکہ میں ہے، اور اس ہستی دے بولے جڑی ساری کائنات تو شفیق تے مہربان سبحان اللہ۔ اب انہوں نے پیسے لیے، کوئی درہم و دینار لیے، کوئی سونا چاندی لیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ فلاں جگہ سے آئے، یہ میرا بھائی ہے، میں ہوں، یہ فلاں رشتہ دار ہے، تمہارے پاس جو بچہ ہے زید وہ میرا بیٹا ہے، ہم انہیں لینے آئے ہیں، اور ہمیں مکہ آ کر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، تو آپ جس طرح چاہیں، جتنے پیسے لینا چاہیں، سونا لو، چاندی لو، درہم لو، دینار لو، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اتنی بات ہے؟ جی آشا اتنی بات ہے، پر میں تسی ایتھے بیٹھو، ایتھے میں بیٹھا، اسی زید میں بلا لینے ہیں، زید میں بلا لینے ہیں، تو انہوں میں کچھ نہیں آگا کہ تو آٹے نال جانا چاہوے نا کہ وہ خوشی لے جو میں نے پیسے آنی درہم دینار کی کوئی ضرورت نہیں، تے والد تے چاچا بڑے راضی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کمال ہو گیا، پھر بچہ جب آئے گا ظاہر گل ہے آ کے اپنے ماں باپ چاچے مامے گلے ملے گا، چوری ملے گا، ہمیں ایسی کر بیٹھی ہوتے رہتے زید رضی اللہ تعالیٰ نے آئے نا، انہوں نے اپنے باپ وال ویکھیا، چاچے وال ویکھیا، مامے وال ویکھیا، تو ادھر نہیں گئے، حضور علیہ السلام دی مبارک گود وچ آ کے نہ بیٹھ حضور علیہ السلام نال پیار، سامنے بیٹھا باپ جنہیں کئی مہینے رو رو کے گزارے سمجھ پریشان ہو جاتے پتر تے میرا سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زید اے جڑے بیٹھے نے لوگ جاندا ہے؟ جی عبداللہ جاندا ہے، میرا چاچا ہے، میرا والد ہے۔ فرمایا تینوں لین آئے ہیں، تو جانا چاہے تو میری طرف تینوں اجازت ہے تو جا سکتا۔ حضرت زید عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تانوں چھڑ کے تے جایا جا سکتا ہے، تہاڈی بارگاہ رہنا تانوں چھڑ کے، اے رحمت تے کائنات دا سایہ جنوں ملے چھڑ کے کتے ہو جایا جا سکتا ہے۔ تو باپ نے آخیا پتر تو غلامی نو ترجیح دے رہے ہیں آزادی تے، اپنے باپ تے چاچے نو چھڈی بیٹھے ہیں تو؟ حضرت زید نے آخیا تو میرا باپ ہے، شک نہیں، تے ماں باپ دی محبت او دے چ بھی او دی مثال بھی نہیں، پر جیڑی شفقت تے محبت حضور دی بارگاہ وچ ملی ہے نا، وہ ماں باپ دی گود دی آغوش وچ نہیں مل سکتی۔ ساری کائنات متلاشی ہے کہ سانو دنیا وچ بھی حضور دی رحمت دا سایہ مل جائے تے قیامت میں بھی مل جائے، تو لوکی تے لب کے جاؤں گے نا جی کہ مینوں تے رب نے دیکھو حضور علیہ السلام دی جناب وچ بھیج دیتا ہے، میرا تے سبب رب نے آپ ہی لا دیتا ہے، ہن میں چھڈ کے کیوں جاواں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دے والد نو چاچے نو کہ اگر زید خود نہیں نہ جائے گا تو میں زبردستی اپنے تو جدا نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اللہ سامنے عمل کی توفیق دے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب بھی بندہ مشافہ کرتا تو بندہ ہاتھوں میں آپ نہیں لیتا ہے نا، کوئی شخص اگر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑ لگے تو حضور علیہ السلام وہ ہاتھ دے کولوں چھڑا، اپنا ہاتھ دے کولوں چھڑا دے نہیں سکتا کہ میں نے بہت جلدی ہے کیوں میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے
کسی بندے کا جی کرتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ ذرا بیٹھا تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرماتے سے میں تو اٹھ کے کاٹ کو جا جو بیٹھا ہے نا تو حضور علیہ السلام بھی اس کے پاس بیٹھے بازار میں کھڑا ہے نا کوئی اور حضور علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے نبی علیہ السلام بھی اسے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ تم جا گھنٹہ ہو گیا سانو بازار سے کھڑے ہیں یا گلی سے کھڑے ہیں جدوں تک وہ خود نہیں نہ جانتا نبی کریم علیہ السلام اسے خود نہیں بھیجتے. یہ حضور علیہ السلام کی محبتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خود سے اپنے سے جدا کسی کو بھی نہیں کیا کرتے. حضور نے فرمایا زید خود نہیں جانا چاہتا کہ میں زبردستی ان تواڈے نال نہیں بھیجا گا, زبردستی ہم نہیں کرتے. لو جی پورا قرآن پڑھو, علماء کرام تشریف فرما ہے, میری جماعت کے مقتدر علماء موجود ہیں, بڑی نظر امید سے دیکھنے والے. قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارا دیکھو. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی صحابی کا نام لیا, صرف ایک ہی صحابی ہے اور وہ حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ, جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے محبت کی تھی نا ماپے چھڑ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ نہیں چھڑی, رب رسول دی بارگاہ تے ہوئے نا اسے قدر دان تے پھر وہ ذاتاں ہے نا جی, پھر قدر کیسا پایا. قرآن پاک میں بائی نیم انہیں مخاطب کیا گیا ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس کا نام رب کے پاک قرآن میں آ جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی تینوں یمن سے قاضی بنا کے بھیجنا ہے, جج بنا کے بھیجنا ہے, تو جج سرکار دی بارگاہ اتنا پوچھنا کہ آپ نے گھر آ گئے, کہ گھر آ کے اپنی ماں کو کہنے لگے اماں جی میں نے نبی پاک علیہ السلام نے یمن دا قاضی بنا دیتا ہے, میں نے حکم ہوا کہ تو اتنے جا ذرا, تو ہن دسو کی کروں. ماں نے کہا پتر تو رسول اللہ دی بارگاہ چل سکا بھی میں نے گینٹی دی درد ہے, میرے جوڑ چکڑے ہیں, میں پانی دا گھٹ نہیں پی سکتی, تو اتنے چلا گیا تو جج لگ جائیں تو میں پچھوں بھوک نال تے پیاس نال اتنے مر جاؤں. حضرت معاذ عرض کی تھی اماں جی میں خود تے سرکار دی بارگاہ چلو کہہ نہیں سکتا, تسی آپ ہی پھر کوئی سبب بناؤ. اور ماں اٹھ کے جا نہیں سکتی سی, نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میں معذور ہاں, میرے کو چلیا نہیں جاتا, گیٹ کے درد ہے تے درداں نال چکڑی پئیاں, جوڑ میرے انج پڑے پے نے, کوئی پتر ہے تسی مہربانی کرو ذرا میرے کو آؤ میری گل تے سنو. کہ حضور علیہ السلام مجھے گھر تشریف لے گئے. اس بڈھی اماں نے آخیا یا رسول اللہ میرے پتر کی جگہ تے نہ کسی اور نوں اتوں دا قاضی سے بناؤ, میرا پتر ہے تو میری نوکری خدمت کرتا ہے, کدے مینوں پانی کی ضرورت ہے, مینوں قضائے حاجت کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, تے میرا بیٹا میرے کو رہن دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت معاذ کی ماں نوں کہ تیرے پتر نوں میں تے قاضی نہیں بنایا اتوں کا, یا رسول اللہ کن نے بنایا؟ فرمایا اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا تیرے پتر نوں. تے ماں نے پوچھا یا رسول اللہ واقعی رب نے نام لیا ہے میرے پتر دا, حضرت معاذ بن جبل کا نام لیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرے بیٹے کا نام لیا ہے اور اسے وہاں کا قاضی مقرر کیا جائے. ماں نے جو سنا نا کہ وہ رب دی بارگاہ چ بھی نام میرے پتر دا, رسول اللہ کی بارگاہ وچ بھی نام میرے پتر دا, تے ماں خوشی نال کچھ بھی خوشی نال تے بس خدا خوشی نال تھوڑا جہا مچلنا سی, او دے جسم دیاں ساریاں درداں ختم ہو گئیں. سبحان اللہ چھوٹا جا بندہ ایک لمحے دی نوکری کر لگے نا, ایک لمحے دی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. جب ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے چلنا سی, سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جڑا بندہ میری سواری تے کجاوا بننے کیونکہ سفر شروع کرنا ہے, کہ کون ہے جڑا ساڑی سواری تے کجاوا کس دے وے. لوگوں توجہ نہ گل سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا ساڑی سواری تے کجاوا کسے گا رب کو جنت پا جائے. اللہ کو جنت کام کی کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سواری تے کجاوا کسنا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محفل سے بیٹھے ہیں, اسے ہاتھ کھڑا نہیں کیتا, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, میں کام کرنا,
آدھے نے میں لفظ سنائے میں اتوں چک کے جلدی نال دوڑ لائی نبی کریم علیہ السلام کی سواری تے جا کے جلدی نال گداوا قائم کیتا بنیا تے دسیا نہیں آ کے بہ گئے جب قافلہ چلیا نا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کو دسن دی لوڑ تے کوئی نہیں نا بھی میں یہ کام کیتا ہے حضور علیہ السلام کو خبر ہے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا ادھر آ جا میں سرکار کی بارگاہ کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبرائیل اے جبریل کھڑے نے سدرا چھڑ کے آئے نے میرے کول آپ نے کہا نے یا رسول اللہ طلحہ نے تہاڈی نوکری کی ہے خدمت کی ہے تے اینو ذرا میرا سلام بھی دیو میرا سلام بھی دیو تے نال اے گل بھی کرو قیامت دے ہولناک منظر وچ جدوں بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی میں طلحہ دی خدمت واسطے اوتھے بھی نہ ہوں کرے اینے لمحے نہیں کرے کہ جناب جنت انہوں مل جانی ہے کہ جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت واسطے جانا دیتیاں ہوں جنہاں جانا دیتیاں ہوں اے دیکھو حضور علیہ السلام کی بارگاہ چ ایک بندہ آیا جنسی مسلمہ کذاب نے انہیں آ کے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا مدینہ پاکی چایا حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا کہ نال ایک شرط انہیں رکھی مسلمہ کذاب ایک شرط رکھی انہیں کہا کہ میں تہاڈا کلمہ تے پڑھ لیا پر مینوں کو سائن کر دیو مینوں لکھ دیو کہ تہاڈے تو بعد نبوت میرے ال منتقل ہو جائے تہاڈا جانشین میں تہاڈے تو بعد میں تہاڈی مسند تے بیٹھا حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ چھڑی پکڑی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو گلاں خلافت دیاں نبوت دیاں کر رہے ہیں میں تین ایس چھڑی وچوں بھی کوئی حصہ نہیں دینا پوری چھڑی نہیں لاٹھی نہیں پر میں ایک دن وچوں بھی تین میں کوئی حصہ نہیں دینا فتح مکہ تو بعد وہ مرتد ہو گیا بے ایمانی ہو گیا وہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت حبیب بن زید وہ پکڑ کے وہ کرندے لے گئے انہاں کیا جی ہے مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحابی ہے بڑی بارگاہ چاہے انہیں پوچھا سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ تو کہنے لگے کہ میرے بارے کی خیال ہے میرے بارے کی خیال ہے توجہ ہے دوستان میرے بارے کی خیال ہے چپ کر کے تو سر کیا حبیب میں پوچھے میرے بارے کی خیال ہے آپ نے فرمایا اللہ قسم میں سنتا ہی نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولنا کچھ بندے پکڑ کے لے آئے کسی کو بھی اے آندے آج میں نبی ہوں آپ نے فرمایا کی گل ہے تو یہ دعویٰ کیتا ہے نبوت کا اس آخیا نہیں میں گل تو کی ہے پر میں نے 2 دن ٹائم دیو تھا 2 دن ٹائم دیو میں دلائل آ کے تھوڑے سامنے رکھاں گا کہ میں نبی ہوں فرمایا میں نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ دے رہا ہوں تو ہی بے ایمان ہے کافر ہے تو جو 2 دن آتے ہیں جڑا تک ایک دمے واسطے بھی ٹائم دے رہی وہ بھی کافر ہے دلائل تو وہاں لیے جاتے ہیں نا جہاں کو رستہ ہو اتنا ٹائم بھی تینوں نہیں دیتا جا سکتا کہ کسی جھوٹے نے جی بس عادت ہے کسی بھی بندے پنگے جو پہنا ہوئے جو قاضی آدمی رہ گیا انہیں مرتد ہونا سی کسی اور وہ اٹھی انہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں تو انہوں بندیاں پڑھیا تو شاہ وقت کو لے گئے انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا یہ بندہ ساڑھے محلے کا رہتا ہے تو انہوں نے میں نبی ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ تم آنا بھی میں نبی ہوں نے کہا میں نبی اچھا چلو فیملی کرو کہ اس بندے ہونا جی میرے ورچی کھانے سے رکھو جنہیں بھی ورچی نے انہوں نے کہا بھی ایدہ جس چیز تے کھان میں دل کرے انہوں کسی بڑھا کے دیں جو پی میں دل کرے جو کھائے جو پیئے جدوں آکے جیڑی کھائے ہر ویلے کوئی کرنی وہ ورچی ہوتی نوکری تو لگ گیا 2 4 5 7 دن 8 دن ہوئے تو وہ بادشاہ نے بلایا ہم آیا تو اس دن کیا سی میں نبی آتے کوئی 8 10 دن کو وہی بھی آئی تیرے تھے انہوں نے کہا ہاں جی وہی آئی کیڑی بھئی انہوں نے کہا میرے رب نے میں نے کہا یا ایوہ النبیو میں باورچی خانے میں نہیں سمجھے
کہ جتھے ہیں نا جتھے آ گئے ہیں، تو بھوکا مرتا ہے کیتا ہے کہ جتھے آ گئے بچے کذاب جھوٹے کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو جی میں اپنی گفتگو کو ذرا اختتام کی طرف لے جاؤں۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی بات بھی یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے مقام پر جنگ، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، 700 قرآن دے حافظ اور قاری اس جنگ شہید ہوئے۔ حافظ قرآن بہترین قاری شہید ہوئے۔ ایکشن ہوئے ضرور سمجھ آتی ہے کہ جب ختم نبوت دا نمبر آ گیا نا، قربانیاں تے بندے دیتے رہتے ہیں، پر جب ختم نبوت دی باری ہے نا تو پھر دین دا علم رکھنے والے حفاظ علماء صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسی ہسٹری پڑھ کے دیکھو تو نظر آئیں گے کہ جن لوگوں کو کالے پانیوں کی سزائیں دی گئی، ایک ایک دن میں کئی علماء کو تختہ دار پہ چوکوں پہ لٹکایا گیا۔ جب مسئلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تھا تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والے علماء تھے۔ تو یہ جو قادیانی ہے نا، میں تو ویسے سے اپنی زبان میں تو میں نے نہیں کہا غلام احمد، سب تو بڑی گل ہے کہ جھوٹا ہونے واسطے وہ نام ہی کافی ہے۔ غلام احمد ان کا نام ہے تو ابے کا نام غلام مرتضیٰ۔ نبی کسی کا غلام بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں؟ غلام ہونا اس گل کی دلیل ہے بھی ہے بندہ نبی نہیں، کیوں تو نہ ہی دستا ہے پیا۔ یہ پیدا ہوا 1839 ضلع گرداسپور دی بستی قادیان ہوتے۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے ایک استاد فضل الہی کو حاصل کی تھی۔ اے بھی جھوٹے ہونے واسطے کافی ہے کہ نبی ہوئے تو قاعدہ سپارہ پڑھ کے کسی کے سامنے جائے، سب کی یاد نہ ہوئے، استاد نے کن پڑھائے، اے قادی نبوت ہوئی۔ نبی تو ہوتا ہے جب اللہ اپنی پاک بارگاہ جو سارے علوم پڑھا کے ہی بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم لے گئی ایک دن، جب آپ کی عمر کو 5-7 سال ہوئی، ایک رنگ ساز کو لے گئی، بابا جی اے میرا پتر ہے، تین دبا کوئی نہیں، تینوں کام ہی سکھا چھڑو، چلو بڑا ہویا کاروبار کر لے گا، بزنس کر لے گا۔ تو بابے نے ایک دن 2 دن اس میں زیادہ کپڑے نمے نہیں سے ہوتے، کپڑے زیادہ رنگن نہیں کام سی، لوگوں نے شادی تے تے کپڑے لگا کے کام چلا لینا۔ وہ بابے نے 2-4 دن تو بعد انہوں کتے کام سی، انہیں جان لگیا تو انہیں آکھیا پتر تو ایتھے بیٹھ دکان دا خیال رکھی، میں جا رہے تھے، میں 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ وہ چلا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑا بڑا سرا کھڑایا سی نبی، وہ دے چلے آگے باری، جننے کپڑے آئے سے رنگن والے سارے لا کے بچوں سے کھڑائے دے، تو جنیاں ڈبیاں سے رنگ سی ساریاں ایک کے کھڑائے سے۔ تو بابا 2-3 گھنٹے بعد آیا، انہیں دیکھا کہ ساری دکان کڑائے چموتی ہوئی گئی، بخیر ہو گئی، انہیں صرف آ گیا، انہیں تو میرے تو کاروبار کا بیڑا غلط ہو گیا، اینا نقصان ہو گیا میرا، ہوں میں کنوں آکھا تیرے باپ بھی نہیں، میں کنوں آکھا بھی نقصان پورا کر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا کیوں پریشان ہوئے، خیر ہے کی ہے؟ انہیں کہا سارا بیڑا غلط ہو گیا، ساری دکان کوئی کپڑا کنج دا رنگنا، کیڑا رنگ دینا، تو سارے رنگ بھی گئے تے کپڑے بھی گئے۔ فرمایا بس ایسی کتنی پریشان ہے؟ پریشانی نہیں تھی اور کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دسی آ تے میں تینوں کھڑ کے دیتی آنا، جیڑا آکھے گا نا ایس کپڑے میں اے رنگ دینا ہے، بس دسنا کیوں ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے ایک کپڑے میں اٹھایا تے بابے آکھے نے تے کالا رنگنا سی، آپ نے باہر کٹیا تے رنگ کالا۔ آپ نے دوجا پڑھیا بھی اینو اسا کہ اینو تے رتا رنگ دینا سی تے وہ باہر کٹیا تے سرف، اینو پیلا رنگ دینا سی، اینو نیلا رنگ دینا سی، سارے کرائے جو کپڑے کنڈے جڑا رنگ دینا سی انہوں وہی رنگ آ چکیا۔ اس بابے نے محنت کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چومے، تو انہوں نے والدہ نے بلا کے آکھیا کہ آپ دے پتر نوں لے جائے، دنیا چ کسے کو سکھن نہیں آیا، اے دنیا والیاں دا رہنما بن کے سکھان آیا ہے۔ جڑا دنیا میں آ کے کسے کو پڑھے لکھے جنوں ڈنڈے پین، وہ نبی نہیں ہوندا۔
نبی تے ہوندا ہے جنوں اللہ اتھوں پڑھا کے پڑھا سکھا کے پھر دنیا میں بھیجدا ہے۔ اچھا انہیں قادیانی نے اعلان کیتا 1888 جدو ان کی عمر ہوگی 49 سال، انہیں پہلا دعویٰ کیتا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انہیں کہا جی میں آ گیا، کیونکہ ساڑھے کو دلائل ہے انہیں قرآن کریم حدیث پاک کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربت قیامت آمن گے، انہیں پہلا جھوٹے بولیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ تو انہوں مرزائی ایک گل کرنگے، چھڑے سیدھے سادھے بندے جنہیں ہوتے ہیں جو بڑی جلدی اس شکنجے پاس جان گے، آکھیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کسی آکھیں گے جی آنا ہے۔ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام آن گے تو نبی ہون گے یا نہیں ہون گے؟ نبی ہون گے۔ آن دے جی عیسیٰ علیہ السلام آن گے نبی ہون گے تو پھر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تو فرق نہیں پہندا، تو پھر قادیانی آ جائے تو پھر کہاں فرق پہندا ہے؟ اندھے وہ بھی تو نبی بن کے آن گے نا، تو پھر بھی حضور خاتم النبیین نے کہ قادیانی آ گیا تو پھر کہاں فرق ہے؟ علماء نے سند نکتہ دسے ہے، اے سمجھن علیہ علماء فرماتے انہوں نے دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، بس سوکھا دے لفظ انہوں حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یا کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بڑے بھی پہلے ہیں، پیدا بھی پہلے ہیں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ قادیانی بھی بغیر ابے دے پیدا ہوئے ہے، تو انہوں نہیں پتہ ہے نا بھی وہ باپ میں نام دسے، وہ نام غلام مرتضیٰ سی، جھوٹے ہوتی ہوتی نشانی میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام سیدہ مریم ہے، قادیانی کی ماں کا نام کسیجی ہے۔ انہوں پھر جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ لبنا کی سی، انہوں پھر پیچھی پیچھی لبیا انگریزی فرشتہ، پتہ نہیں نمرود یا فرعون کنے وہ دے حواریاں نے کیا بھی تو رب بنیا بیٹھے ہیں کہ سال ہو گیا بارش کوئی نہیں ہوئی، کہ دعا کر بارش ہو جائے سان بارش دے۔ انہیں آکھا شیطان میرے کو دعویٰ تو کروایا بھی میں آکھانا ربکم الاعلیٰ، یہ سارے میرے اور ہماری میری مخلوقاں دی بارش ہو جائے۔ شیطان آکھا ایک رہتا اوکھا کام ہے، انہوں نے سارے شکونگڑے کٹھے کیتے، انہوں نے ساری بستی اتے جا کے کسی پشاب کرو، سارے شیطانہ دے شکونگڑے نے پشاب کیتا، انہوں نے پشاب دے گزرہ تو ہے آوے تو بندے ہوں کی نہ تافرم تے بدبو آنگی، جتے پشاب وہ بھی شیطانہ دا تے او بدبو تے تافرم تے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ کوئی وہ لوگاں کیا مریں اے کی کیتا ہے، اے کیسی بارش ہے؟ بارش ہوں دیئے تھے ہر پاس ہریالی، چیر بندے میں کھیل اٹھتے ہیں باہر آ جائیں گی، اے کہ وہ جی بارش ہے جین آ رہے میں جی کر دیں بھی اے زندگی نہ مر جائیے۔ اس کو لایا شیطانوں نے کہا اے کہ وہ جی بارش ہوئی، ہر پاسے بدبو۔ شیطان آکھیا کہ جا تو رب میں، کہ جا تو رب میں، وہ جی بارش ہوئی، تو رب بھی دے جائے تو نقلی رب ہے تو اصلی رب ہے، یہ ہی رب سے وہ جی اسی بارش کر سکتے، تو یہ جھوٹا ہونے واسطے ہے بھی کافی ہے۔ تو جی آخری بات اس میں کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک گھنٹہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارے پر آئیں گے اور وہاں آ کر پھر وہ مسلمانوں کو آواز دیں گے بھی میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام آ گیا، سیڑھی دی عورتیں میں نظر آئے تو تھلے اتارو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر مسلمان وہ دے واسطے انتظام کرنے کے سیڑھی دا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہو جائیں گے۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اے بات ارشاد فرمائی ہے وہ دو وجہ دمشق فتح ہی نہیں سی ہویا۔ اچھا اس وقت
حضور علیہ السلام دے مبارک دور وچ حضور دے ظاہری زمانے وچ مسجداں دے مینار ہی کوئی نہیں سن، مسجد نبوی شریف دا بھی مینار کوئی نہیں سی، محراب بھی نہیں سمجھے۔ نبی کریم علیہ السلام وہ تو خبر دے رہے ہیں کیسا علم غیب ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دمشق فتح ہوگا، ہماری وہاں حکومت ہوگی، مسجد بنے گی، پھر ساری میری امت مسجدوں کے مینار بنائے گی۔ اس مسجد کے 2 مینار ہوں گے، ایک شرقن ایک غربن، شرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کی آواز دیں گے انہوں تھلے لاؤ، اسی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو نماز کا ٹائم ہوگا کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو آ کے پہچان لیں گے، فرمان گے آؤ جی جماعت کراؤ پھر تسی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں، میں اگے کھلو کے پڑھان نہیں آیا، میں اگلو دعا منگی سی یا اللہ میں سونے نبی دا امتی بڑھا دے، میں پڑھے پیچھے پڑھنے واسطے آیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کے اپنی زندگی جدو گزاریں گے نا، انہوں نے قبر کتنے بنے گی؟ فرمایا میرے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میرے پہلو نبی دی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں جتھے وصال ہو جائے انہوں کا مزار بھی اتھے ہی بن جائے۔ اے نہیں ہوتا بھی امتی آستے نبی کو کندھے آتے چوک کے چھڑن چلے ہون بھی اس کے موت سے لجا رہے ہیں۔ کئی لوگ سنوات ہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کل کیتے سی، وہ ساتھے کیتے سی، صحابہ دے بارے ہیں جو ہے سی بے ایمانوں گل کرنا ویلے کوئی تو شرم کریا کرو۔ ہن امت آپ دے نبی واسطے دعا کرے گی بھی یا اللہ ساڈے نبی نو جنت دے دے، ساڈے نبی نو بخش دے، اسی تے آپ دے گناہگار لوگاں واسطے دعا یہی کرنے آنا کل ساتھے دے دعا ہوگی۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اتھے دفن کیتا جائے گا میرے پہلو سے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھر حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہون گے تے درود و سلام پڑھ رہے ہون گے، جب انہوں نے روح کف سے انسی تو پرواز کر جائے گی کہ رسول اللہ دے پہلو بچی انہوں نے مبارک مزار بن جائے گا۔ تو جے قادیانی نے بھی وہ سچا سمجھ دینے کہ وہ لیٹرین چ مریا ہے، خالے عدد تھا بہتر ایسی کہ انہوں اتھے ہی دفن کر دیں گے، ویسے تو جتھے بھی ہے وہ اتھے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہوں نے شار فتنے کو بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچی محبت و عقیدت اللہ پاک سانو نصیب فرمائے۔ آخر اللہ و یا الحمدللہ رب